آج ہم بات کریں گے اسلام کے سب سے مقدس مہینے رمضان المبارک کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس مہینے میں قرآن پاک کیسے نازل ہوا؟ روزے دار کے منہ کی بو کیوں مشک سے بھی پیاری ہے اور کیوں اس کے ایک دن کی عبادت کا ثواب 70 سال سے بھی زیادہ ہے؟ چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پراسرار اور روحانی سفر پر چلتے ہیں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جسے قرآن پاک میں شہر رمضان کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو سردار مہینے کا لقب دیا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے اگر لوگوں کو رمضان کی برکتوں کا علم ہوتا تو وہ چاہتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ یہاں تک کہ تمام آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ صحیفہ ابراہیمی پہلی رمضان میں، توریت 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں اور قرآن پاک 27 رمضان یعنی لیلۃ القدر میں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ باب الریان یعنی جنت کا وہ دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا۔ قرآن کہتا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں اسے تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اس کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مسلم روزے کی چند شرائط یہ ہیں: نیت یعنی دل سے ارادہ کرنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا، گناہوں سے پرہیز یعنی جھوٹ، غیبت اور لڑائی سے بچنا۔ تراویح رمضان کی خصوصی نماز ہے جو 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ایمان اور احتساب سے تراویح پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کسی روزے دار کو افطار کروانے پر آپ کو دوہرا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک تو روزے دار کا اپنا ثواب اور دوسرا اسے کھلانے والے کا ثواب۔ حدیث پاک جو کسی روزے دار کو افطار کروائے اسے بھی روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں آپ دنیاوی مشاغل سے کٹ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تلاوت قرآن، نماز اور دعا اور علمی مجالس منعقد کرواتے۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا سنت نبوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے جیسے چلتی ہوا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے رمضان میں دیا گیا صدقہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، اس لیے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اعتکاف میں ضرور بیٹھو اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔
रमजान के बाद भी इसकी बरकत को शवाल के 6 रोजे रखकर पूरे साल के रोजों का सवाब हासिल किया जा सकता है। रमजान के दौरान रोजाना कम से कम एक पारा जरूर पढ़ें। रोजों में सहरी का एहतमाम लाजिम है। हदीस पाक के मुताबिक सहरी खाओ, इसमें बरकत है। रमजान में कम से कम एक बार खत्म कुरान जरूर करें। खुसूसन अफ्तार के वक्त अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करें। रमजान के इख्तिताम पर दुनिया भर के तमाम मुसलमान ईद जरूर मनाते हैं। अगर रमजान के महीने में आपकी कोई यादगार इबादत या कोई रूहानी तजर्बा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।